کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جو اپنی طاقت پر حد سے زیادہ ناز کرتی تھی۔ وہ کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ ان کے جسم مضبوط تھے، قد لمبا تھا، وہ اونچے ستونوں والے عظیم محل بناتے تھے۔ لیکن ایک دن وہی طاقت ان کے کسی کام نہ آئی۔ آسمان پر بادل آئے، لوگ خوش ہو گئے، انہوں نے سمجھا بارش آنے والی ہے، مگر وہ آغاز تھا۔ آئیے قوم عاد کا پورا واقعہ سنتے ہیں۔ قوم عاد عرب کے علاقے احقاف میں رہتی تھی۔ یہ لوگ بہت طاقتور تھے اور دولت مند بھی۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو بھول چکے تھے، غرور ان کے دلوں میں بھر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود نے کہا، اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے تمہیں طاقت دی ہے۔ انہوں نے کہا، غرور چھوڑ دو، ظلم نہ کرو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن قوم عاد نے انکار کر دیا۔ انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمیں ہمارے معبودوں سے روکنے آئے ہو؟ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ حضرت ہود نے کہا، میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ مگر قوم نے بات نہ مانی۔ کچھ وقت کے بعد آسمان پر گہرے بادل نظر آئے۔ لوگ خوشی سے چلانے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ بادل ہمیں بارش دے گا، ہماری زمین سرسبز ہو جائے گی۔ لیکن وہ بادل رحمت نہیں تھا، وہ عذاب تھا۔ اچانک سخت اور ٹھنڈی آندھی چلنے لگی۔ یہ عام آندھی نہیں تھی، یہ اللہ کا عذاب تھا۔ آندھی لوگوں کو ہوا میں اٹھا کر زمین پر پٹخ دیتی تھی۔ طاقتور جسم کھجور کے سوکھے تنوں کی طرح زمین پر گر رہے تھے۔ محل گر گئے، گھر اجڑ گئے۔ یہ آندھی 7 رات اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ جب آندھی رکی تو ہر طرف خاموشی تھی۔ پورا علاقہ ویران ہو چکا تھا۔ قوم عاد مکمل طور پر تباہ ہو گئی تھی۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے اللہ کے حکم سے محفوظ رہے۔ قوم عاد جو کبھی طاقت کی مثال تھی، آج عبرت کی نشانی بن چکی تھی۔ سبق: طاقت اور دولت اللہ کی امانت ہے، غرور قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی بات ماننا ہی نجات کا راستہ ہے۔ یہ واقعہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہمارے لیے ایک کھلا پیغام